بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی ٹھہراؤ کے میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا آگے مہربانی، یہ جو درمیان میں فاصلہ ہے یہ فاصلہ پر کریں۔ جتنے بیٹھیں آج جتنے بیٹھیں کوشش کریں اپنی جگہ سے کم 2 قدم لازمی آگے۔ جو نہیں آ سکتا آپ کو امام حسین کے بے گناہ لہو کا واسطہ 1 قدم آگے۔ مجبوری بن گئی، کچھ اسلوب بھائی نے بیان کیے ہیں۔ حیدر بھائی کی باتیں تھوڑی کڑوی ضرور تھی لیکن سچی تھی۔ دراصل ہم وہ شیعہ قوم ہیں جنہوں نے زمانے کو پرامن احتجاج کر کے بتایا۔ ہم وہ پرامن قوم ہے جس نے کسی کا گھر نہیں جلایا، جس نے کسی کی دکان نہیں لوٹی، جس نے کسی کو مارا نہیں۔ ہم نے خود کش حملے کر کے حسین نہیں بتایا، ہم نے گھروں کو آگ لا کے حسین نہیں بتایا، ہم نے روڈ بلاک کر کے یا ٹائر جلا کے حسین کو نہیں بتایا۔ ہم نے اپنے سینے پہ ماتم کر کے دنیا کو بتایا ہے وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو بچ گیا وہ۔ شاباش شاباش، ہاتھ کھولے بھائی، کوشش کریں شامل ہو جائیں۔ کیا کہنے بابا، کیوں زمانے کی کچھ سے دشمنی ہے؟ کیوں زمانے کو اختلاف؟ کیوں زمانہ آپ کے خلاف کافر کے نعرے لگاتا ہے؟ صرف اسی لیے لگاتا ہے کہ آپ نے ایک قاتل کو چھپنے نہیں دیا، آپ نے ایک قتل چھپنے نہیں دیا، آپ نے برسوں سال پہلے ہونے والی سازش کو بے نقاب کر دیا۔ یہی تو مقصد ہے ہماری عزاداری کا، اسی لیے تو ہم نکلتے ہیں۔ یہ عام روٹین میں کوئی روڈ واک ہوتی ہم اکیلے نکل آتے ہیں، ہم ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ساتھ نکال کے لے کے آتے ہیں۔ کیوں لے کے آتے ہیں؟ ایک پیغام دینے کے لیے۔ یہ محرم ہے، ہر بندے کی نگاہیں ہم پہ، ہر چہرہ ہماری طرف ہے، آخر کوئی تو بات ہماری طرف سے جائے، مثبت پیغام جائے۔ کیا لے رہے ہو یار تم لوگ کربلا سے؟ کیا دیا تمہیں حسین؟ تمہیں کربلا آج تک سمجھ نہیں؟ واہ 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 واہ، سونی تبلیغ۔ تمہیں کربلا نے یہی تو بتایا ہے کہ اپنے حق کے لیے کیسے لڑنا۔ تمہیں کربلا نے باعمل بنانا سکھایا، تمہیں کربلا نے صاحب کردار بننا سکھایا۔ آج بندہ بیٹھا ہے، بندے کو بتانا پڑ رہا ہے کہ آپ کی فلاں ڈیوٹی ہے، آپ کی فلاں ڈیوٹی۔ یہ وہ قوم ہے جو اس بات کی دعوے دار ہے کہ یہ حسین کے ساتھ ہوتی تو سر دے دیتی۔ مجھے بتائیں کربلا میں ہوتے تو کیا درگاہ کے کنارے لگ کے کھڑے ہو جاتے؟ کیا کرتے آپ؟ کربلا میں حسین کو بتانا پڑتا آپ کو کہ آپ نے جنگ میں جانا ہے، آپ اس پہ قربان ہونے آئے۔ یہاں پہ کون سا بندہ ایسا ہے؟ کوئی بندہ ہاتھ اٹھائے جو اس بات کا اقرار کرے کہ میں حسین کے ساتھ ہوتا تو میں حسین کو چھوڑ آتا؟ ہے کوئی بندہ ایسا؟ معذرت کے ساتھ بات بری لگے میں بالکل معافی نہیں مانگوں گا۔ وہ بندہ ہاتھ اٹھائے جو حسین کے ساتھ ہوتا اور حسین پہ جان دیتا۔ اٹھاؤ ہاتھ ایک دفعہ، اٹھاؤ ہاتھ۔ اس بات کے دعوے دار ہو اگر حسین کے ساتھ ہوتے، حسین کے لیے جان دیتے تو آج حسین کا ایک بیٹا آنے والا ہے۔ کیا دے رہے ہو اسے؟ حسین تو پھر آنے والا ہے، وقت محمد نے تو ابھی پھر ظہور کرنا۔ اور سردار صاحب حیدر بھائی بڑا قریب آ گیا ہے ظہور ایمان، قریب تر زمانہ ہے ظہور ایمان کا۔ کیا بات ہے بابا، کوئی بندہ اس پنڈال میں اٹھ کے مجھے بتا دے کہ ہم تیار بیٹھے ہیں، ابھی یہاں پہ آ جائیں امام، ابھی اعلان ہو جائے کہ مولا آ چکے ہیں۔ کیا تیاری ہے تمہارے پاس؟ کیا کہو گے؟ مولا آپ جائیں ہم بعد میں آئیں؟ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے آپ بعد میں آئیے گا، ابھی ہم عزاداری سیکھ رہے ہیں، ابھی تو ہم نے جلوس میں چلنا نہیں سیکھا، ہم آپ کے پیچھے کیسے چلیں؟ اسی اس سے رکو۔ کیا کربلا صرف وہی ہے جو عراق میں رہ گئی؟ وہ ایک کربلا حسین نے تمہارے دلوں کے اندر بنائی۔ پہلے اس کربلا تک پہنچو، پھر اس کربلا کی طرف جا۔ تم اس کربلا میں جانے کے لیے تیار ہو۔ کربلا عام چیز نہیں ہے، کربلا بنانے کے لیے خدا کو نیچے بلانا پڑتا ہے۔ کتنی تیاری؟ کوئی تیاری نہیں بزرگوں، معذرت کے ساتھ کوئی تیاری نہیں۔ خدا را سیکھیے کربلا سے۔ کربلا نے تم کو بتایا ہے، کربلا میں نادان تھے، جوان تھے، مہمان تھے۔ کتنے بیٹھے ہو یار علی اکبر کی جوانی کا صدقہ خلقے میں گئے کرو، ماتم کیا کرو، 2 آنسو بہا لیا کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ میں تھوڑا ہٹ گیا ہوں موضوع سے، لیکن یہ
हालात इस बात के मुतकाज़ी हो गए कि मुझे ये थोड़ी कड़वी बातें करनी पड़ी। देखिए, करबला किसी आम जगह का नाम, करबला इनकलाब का नाम, करबला एक जंग का नाम, करबला हक और बातिल की पहचान। करबला के सिहन में सरदार जी एक फकीर बैठा हुआ था। बात सुनना अगर समझ सको तो। फकीर ने करबला में बैठ के ये सदा लगाई कि करबला माँ है, ऐसी माँ जो शरीफ बच्चों को भी पालती, नाफरमान बच्चों को भी पालती। आज बेशक दाद ना दो, नहीं चाहिए मुझे ये दाद। ऐसी माँ जो शरीफ बच्चों को भी पालती है, नाफरमान बच्चों को भी पालती। पूछने वाले ने पूछा कि शरीफ की तो समझ में आती है, लेकिन ये जो नाफरमान औलाद है, ये जो मुनकर औलाद है, इसमें हजारों ऐसे हैं जो वलायत अमीर और मोमिनीन से मुंह मोड़े हुए हैं। करबला उन्हें क्यों पाल रही है? अब्बास उन्हें क्यों आते देते हैं करबला? मलंग का जवाब नहीं, तुम्हारे लिए लम्हा फिक्रिया है। मलंग ने कहा, अब्बास अपने मिजाज में हुसैनी मिजाज रखता है और हुसैन अपने मिजाज में खुदाई मिजाज रखता है। जिस तरह खुदा ने काफरों से सांस का हक नहीं छीना, इस तरह हुसैन ने करबला का हक नहीं छीना। जो शामिल है मेरी बात में, जिसे पहुंची है बात, क्या खुदा ने फिर ऑन का रिज़्क बंद नहीं किया था। हुसैन किसी आने वाले हुर का रास्ता कैसे बंद कर सकते? मैदान के एक पार है जी, एक पार में यजीद का लश्कर है, एक तरफ हुसैन का लश्कर है। क्या फर्क है दोनों लश्कर में? इधर भी नमाजी है, इधर भी नमाजी है, इधर भी रोजेदार है, इधर भी रोजेदार है, इधर भी हाजी है, इधर भी हाजी है, इधर भी कारी कुरान है, इधर भी कारी कुरान है, इधर भी हाफिज कुरान है, इधर भी हाफिज कुरान है। और यहाँ से चल के यहाँ क्यों आया? क्योंकि खुर के पास सब कुछ था, इमाम नहीं था। शाबाश, मुझे कोई बंदा बोल के बताए कि खुर ने रोजा बदला हो, खुर ने तिलावत बदली हो, खुर ने कारी बदला हो, खुर ने तरीकेकार बदला हो, खुर ने कुछ नहीं बदला, सिर्फ इमाम बदला। एक इमाम को बदल के खुर आखिरी मंजिल से लेके निजात की मंजिल तक आ गया। यार तुझे समझ ही नहीं आ रहा। वो हुसैन बादशाह तुझे बुलाता जो तुम्हें कम से कम नवाजेगा तो अलैहि सलाम कर दे। शाबाश यार शाबाश। खुदा के लिए आज की मजलिस से कुछ लेके जाना, आज की मजलिस से कुछ लेके जाना। जो बेदार बैठा है, जिसकी आंख खुल गई है, हाथ ऊंचे मिलके हैदरी। शाबाश शाबाश शाबाश। आज की मजलिस से कुछ लाजमी लेके जाना। एक होता है जिक्र, एक होता है फिक्र। जो इंसानों के नबी की बेटी का बेटा, हमें इससे क्या लेना देना? गुरु नानक ने कहा, मुझे क्या समझता है, मुझे क्या जानता है, मुझे क्या मानता है? उसने कहा, तू मेरा पेशवा भी है, तू मेरा रहबर भी है, तू मेरा रहनुमा भी है। गुरु नानक ने कहा, मेरे कहने पे क्या करेगा? उसने कहा, सरकार आप जान मांगेंगे, मैं पूछूंगा मैंने क्या करना है। उस वक्त गुरु नानक ने कहा, अगर मैं तेरा रहबर हूँ, अगर मैं तेरा पेशवा हूँ, अगर मैं तेरा रहनुमा हूँ, मैं तुझे हुक्म दे रहा हूँ, घर में जा अपनी बहन के साथ शादी कर ले। 2 कदम पीछे हटा है, कहता है बेशक तू पेशवा है, बेशक तू रहबर है, बेशक तू रहनुमा है, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता मैं अपनी बहन के साथ जाकर शादी करूं। उस वक्त गुरु नानक ने कहा, और जाकर जो तेरा ज़मीर तुझे रोक रहा है, इसी ज़मीर को हुसैन कहते हैं। शाबाश शाबाश या शाबाश। इसी ज़मीर का नाम, इसी ज़मीर का नाम हुसैन इब्ने अली है। पूरी माजरत के साथ, कभी हाथ नहीं बांधे, आज बांधूंगा। नहीं चाहिए हुसैन को तेरा वो मातम जो तूने टिकटॉक पे देना है। हुसैन को नहीं चाहिए तेरी वो आजादारी जो तूने सोशल मीडिया पे वायरल करनी है। हुसैन को नहीं चाहिए वो आजादारी माँ बहनों बेटियों पूरी माजरत के साथ। हुसैन को नहीं चाहिए वो आजादारी जो आपने बेपर्दा करनी है, जो आपने किसी बगैर मकसद के करनी। आजादारी का मकसद समझे, आजादारी के अदलूब सीखे। करबला जवान के लिए सेहरा है, बुजुर्गों के लिए सहारा है, बेटियों के लिए चादर है। क्या वो भूल गई है बीबी का फरमान? बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है कि मैं हर किसी की बख्शिश की दामन हूँ, लेकिन मैं उस औरत की बख्शिश की दामन नहीं हूँ जो बेपर्दा है। पूरी माजरत के साथ, पूरी माजरत के साथ बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया था। बीबी से किसी ने पूछा, इस जुमले को कतन मसाहिब की जुमरे में रख के नहीं सुनिए, सिर्फ फजाइल के जुमरे में रख कर सुनिएगा। बीबी से किसी ने पूछा था, बीबी सबसे तकलीफ ज्यादा कब होती है? बीबी ने फरमाया, जब एक बेपर्दा औरत हमारे जुलूस में
آ کے روکتی ہے واہ 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 پوری معذرت کے ساتھ۔ کسی کو بات نہیں اچھی لگتی نہ لگے، حق حیدر بھائی ہمیشہ اقلیت میں رہا، حق کبھی بھی اکثریت میں نہیں رہا۔ آدم سے عہد شروع ہو رہے، نوح کا عہد دیکھیں، نوح کے ساتھ 72 تھے، ساتھ پوری قوم مخالف تھی۔ موسیٰ کے ساتھ چند بندے تھے، پوری قوم مخالف تھی۔ حسین کے ساتھ بھی تو صرف 72 تھے۔ اور تمہیں کس نے کہہ دیا حسینیت تعداد کی محتاج ہوتی ہے؟ حسین کا 72 9 لاکھ سے بھاری ہوتا ہے۔ میں نے پرسوں یہ گزارش کی تھی کہ حسین کا ایک معیار ہے، ایک معیار پہ آ کے حسین اپنے بندوں کو چنتا ہے۔ مجھے ایمانداری کے ساتھ بولا، ہاتھ کھولو یار، مہربانی، ہاتھ کھولو، مہربانی مہربانی بزرگوں، ہاتھ کھولو، میرے احسان ہوتی تو حسین کے معیار تک پہنچے، اپنے معیار کو بلند کرو۔ یار یہ معیار ہے تیرا کہ تجھے بندے کو جا کے بتانا پڑتا ہے میں مومن؟ مولا امیر نے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا مومن کی نشانی کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں دور سے آ رہا ہو تو اس کی پیشانی سے پتہ لگ جائے یہ بندہ میرا مومن ہے۔ کیسے مومن ہو یار تم؟ تمہیں آج تک جلوس کی معرفت کرنی، اب نہیں تو کب، ہم نہیں تو کون؟ کس نئی نسل کا انتظار کرو گے تم لوگ؟ کیا اس سے جدید دور بھی کوئی آئے گا؟ آج آپ 2022 میں جی رہے ہیں، دنیا گلوبل ولیج بن گئی، 2 4 کا زمانہ آ گیا، دنیا ستاروں پہ پہنچ گئی ہے، اور بندے آج تک مردے والا پرفیوم لگا کے یہاں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ عزاداری رہ گئی ہے، یہ عزاداری رہ گئی۔ آپ زندہ سلامت رہے، عقیدت سلامت رہے۔ ابھی اعلان ہو جائے کہ وقت کا محمد آ گیا ہے، کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ ہم نے زمانے کو بتایا ہے مہذب قومیں کیسی ہوتی ہیں، ہم نے زمانے کو بتایا ہے اسلوب کے ساتھ احتجاج کیسے ہو، ہم نے زمانے کو تنقید کے اسلوب سے سکھایا، آپ کو چلنے کے اسلوب نہیں آ رہے، حد ہو گئی یار۔ میں جانتا ہوں یہ میری باتیں ناگوار گزر رہی ہیں، ناگوار۔ عمران بھائی آپ تک نہیں تو کسی نہ کسی کا تو دل ضرور دکھ رہا ہوگا۔ خیر یہ مجلس حسین ہے، یہاں پہ آنے کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ بندہ منافق نہیں ہونا چاہیے۔ شاباش شاباش شاباش، یقین مانیے آج یہ میرا پیغام پہنچ گیا، میں دنیا کے ہر کونے میں جا کے بتاؤں گا کہ سلطان کے میں میری بات سنی بھی گئی تھی اور سمجھی بھی گئی، ان کو تائید کریں۔ حسینیت کیوں تعارف کی محتاج ہو گئی؟ حسینیت کو کیوں کر بتانا پڑ رہا ہے کہ ہم حسین؟ ارے تمہیں تو چاہیے کہ اگر مجمع میں کوئی اہل سنت آیا ہے تو تم سے سیکھے، کوئی غیر شیعہ آیا ہے تو تم سے سیکھے۔ مجمع میں ہر بندہ کڑی پہن کے، ہر بندہ کالا لباس پہن کے نہیں آئے گا، لوگ تم سے حسین سیکھنے آئیں گے، تم سے حسین سمجھنے آئے گا۔ بندہ آئے تم سے حسین سننے اور تمہارا میک اپ بھی پورا نہ ہو رہا ہو، کیا کہنے یار، کیا کہنے؟ جو جا کے جو بیدار ہو ہیں، جو باہر سے آئے گا وہ آپ کا لباس دیکھنے آئے گا، آپ کے کپڑے دیکھنے آئے گا، آپ کا چال چلن دیکھنا آئے گا، یہ دیکھے گا کہ آپ کے پاس موبائل کون سا ہے، یہ دیکھے گا کہ آپ کی ویڈیو پہ لائک کتنے آتے ہیں۔ اور خدا کی بارگاہ میں تو پوری ایمانداری کے ساتھ چل رہی، حسین کی بارگاہ میں نیتیں دیکھی جاتی ہیں۔ نیت والا بسرے میں تھا، حسین نے بلا لیا، مدینے میں لوگ منتیں کر کے آ گئے، حسین نے بازو پکڑ کے اٹھا دیے۔ شاباش 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 شاباش، کیا کہنے آپ کے؟ آج اس ممبر پہ بیٹھ کے میں علی وجاہت بلوچ آج آپ سے وعدہ لوں گا، آج جو بندہ اصل میں حسینی ہوں مجھ دیر تک وعدہ کرے گا۔ 1 مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں، عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو۔ حسین کا محرم دوبارہ آنا، اللہ آپ کی زندگی کرے، اللہ آپ کو ایسے سینکڑوں محرم دکھائے۔ ہر مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں، حسین ہر سال تمہیں دیکھنے آتا ہے۔
ہر سال بھائی جان حیدر بھائی 11 مہینے سکول میں استاد بچے کو سکھاتا ہے یہ سوال ایسے کرنا ہے، یہ مشق ایسے کرنی ہے، یہ مضمون اس طرح لکھنا ہے۔ 11 سال میں استاد کہتے ہیں جہاں سے نہیں آتا مجھے پوچھو، جہاں سے نہیں آتا میں بتاؤں گا، جہاں سے پھر آ جاتا ہے 12واں مہینہ۔ 12واں مہینہ ہوتا ہے امتحان کا۔ 12واں مہینہ آپ کی صفحے بن گئی، آپ امتحان میں آ گئے، امتحان میں بیٹھے ہیں، سوال آیا ہے، آپ اسی استاد سے سوال پوچھیں گے، وہ شٹ اپ کہہ کے کہے گا اپنا پیپر خود حل کر آئے اس استاد سے پوچھیں گے۔ 11 مہینے تو کہتا رہا جو نہیں آتا مجھ سے پوچھو، 12ویں مہینے میں کہہ رہے جو کرنا ہے تو نے خود حل کرنا ہے۔ استاد کہے گا 11 مہینے ہم سکھاتے رہے ہیں، 12ویں مہینے میں ہم نے تمہارا امتحان لینا ہے۔ اور میری قوم کے عزاداروں 11 امام تمہیں سکھا بھی گئے، 12ویں میں آ کے تیرے شاباش شاباش شاباش، آپ زندہ سلامت رہیے، آپ زندہ سلامت رہیے، آپ زندہ سلامت رہیے۔ جیو 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 جیو، واہ 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 واہ، علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق۔ واہ واہ واہ، 11 اماموں نے سکھایا ہے، 12واں آج بھی تمہیں پردہ غیبت سے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اور یہ غیبت کیوں ہے؟ امام غائب کیوں ہے؟ سوال اٹھتا ہے نا کہ جی آپ کا امام غائب ہے، تو سن لو، جو مذہب ہو، مسلک ہو، بنیاد ہو، تنظیم ہو، وہ دو چیزوں پہ قائم ہے۔ ایک ہوتی ہے اس کی بنیاد، ایک ہوتی ہے اس کی بقا۔ ایک بنیاد، ایک بقا، ایک بننے والی چیز، ایک باقی رہنے والی چیز، ایک پہ بنے گی ایک پہ باقی رہے گی۔ اور خوش قسمت ہے شیعہ قوم جس کے مذہب کی بنیاد علی کی ولایت ہے اور اس کی بقا حسین کی عزاداری ہے۔ شاباش شاباش، جلوس سے پیچھے ہٹ کے تم اپنے مذہب کو قائم رکھ سکو گے، اس بقا کی حفاظت تمہارا ذمہ ہے۔ کیوں آج تک زمانے سے حسینیت نہیں مٹی؟ چاچا جی ایک ٹائم تھا حسینیت یوں مٹھی بات تھی، 72 آئے تھے نا حسین کے ساتھ، آج زمانہ حسین کا، آج بندہ بندہ حسین کے ساتھ ہے۔ اور تمہیں حسین کی فتح کا اندازہ اس بات سے نہیں ہو رہا کہ اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے کو تیار۔ شاباش، کیوں شیعت قائم ہے؟ شیعت اس لیے قائم ہے کہ ہم نے علی کی بلا کا دامن پکڑا، ہم نے حسین کی عزاداری کو تھامے ہوئے، حسین کی عزاداری پہ ہم قائم ہیں۔ زمانے نے حکومتیں لگا کسی طرح علی کا ذکر، زمانے نے بادشاہیاں گوا دی کسی طرح حسین کا ذکر رک جائے، لیکن بادشاہیاں چلی گئی علی پاک کی، تخت چلے گئے حسین باقی، راویوں سے روایتیں لکھوائیں، حسین آج بھی فاتح ہے، راوی مر گیا حسین جیت گیا، مصنف مر گئے حسین جیت گئے۔ آج زمانہ پریشان ہو کر تمہارے چہروں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ مٹھی بھر تک ہم سے تب نہ مٹے، آج زمانہ حسین کا ہے ہم سے تب بھی نہیں مٹ رہا۔ ہمارے راوی مر گئے حسین جیت گیا، ہمارے راوی مٹ گئے حسین جیت گیا، ہمارے خزانے خالی ہو گئے، ذکر علی کا آج بھی ہے، ہمارے خزانوں کے منہ بند ہو گئے، علی کا ذکر آج بھی چل رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ کیا؟ کیونکہ جتنے دوسری قومیں ہیں ان کے جتنے امام تھے وہ سارے امام مر گئے ہیں، تمہارا امام کل بھی زندہ تھا، تمہارا امام آج بھی زندہ ہے۔ شاباش، جو ان کے وارث تھے وہ مر گئے، جو تمہارا وارث ہے وہ آج بھی زندہ ہے۔ اور آنکھوں سے پڑی ہوئی روایتیں بولو بار میں شفاعت نہ کرے۔ مولا فرماتے ہیں میرے شیعوں ایسا عمل سر انجام دینا جو تمہیں میرے قریب کرے، اس عمل کے قریب نہ جانا جو تمہیں مجھ سے دور کر دے۔ تیرے کالے کپڑے پہننے کا کوئی فائدہ نہیں اگر تم مقصد حسین سے پیچھے، تیری کڑی تجھے فائدہ نہیں دے گی۔ شاہ جی بدبخت منافق کے ماتھے پہ جو محراب ہوتا ہے وہ صرف داغ ہوتا ہے۔ وہ حسین کے مقابلے میں نماز آ جائے نہیں بچتی، حسین کے مقابلے میں مولوی آ جائے نہیں بچتی، حسین کے مقابلے پہ جو چیز آ جائے وہ نیچے رہے۔ کوشش کرو، تم حسین کے جوان، تم حسین کے سپاہی، تم ہی تو وہ ہو جن کے لیے حسین نے کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتے، ہو تم حسین جیسے۔
پوری ایمانداری کرو. ہو تم حسین جیسے. حسین نے یہ نہیں کہا تھا میں یزید کی بیعت نہیں کرتا. حسین نے کہا تھا مجھ جیسا تجھ جیسے. پردہ غیبت میں تمہارا امام موجود ہے, تمہیں دیکھ بھی رہا ہے, تمہیں سن بھی رہا ہے. اور اسی 12ویں کا فرمان ہے, مولا فرماتے ہیں تمہاری ظاہری عبادتیں بعد میں میرے پاس آتی ہیں, تمہارے اندر کی نیت پہلے آ جاتی ہے. کیا نیت دے رہے ہو 12ویں؟ کتنا خوش کر رہے ہو اپنے امام کو, زمانے کو باتیں کرنے کا موقع دے رہے ہو. زمانہ آپ سے کیا لے؟ کوشش کریں اپنے اذہان کو بلند رکھیں, کوشش کریں وہ عمل سر انجام دے جو آپ کی بخشش کا باعث بنے, جو آپ کو باعث سے فخر بنائے. اپنے اوپر اٹھنے والی ہر تنقید والی انگلی کو نیچے کر دو, اپنے کردار کے ساتھ. ہاں, لڑائی جھگڑا کر کے نہیں. حسینیت نے لڑنا ہوتا تو عباس کافی تھا. حسین نے زمانے کو اخلاق بتایا, اسلوب بتایا, کردار بتایا. کس عظمت کا مالک ہے ہمارا 12واں امام مولا علی بادشاہ سرکار امیر, جس کی ولایت کے قائل ہو, جس کو مانتے ہو. مولا امیر سے ایک بندے نے پوچھا نا مولا اللہ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ مولا کوئی ایسی عبادت بتائیں جو اللہ کے جلد از جلد قریب کر دے. اس وقت جناب امیر نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت میرے بیٹے قائم آل محمد کا انتظار ہے. ایک فرمان نہیں, کئی ایک فرمان دکھانے کو. آپ کے میرے چوتھے امام سید الساجدین علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام مولا فرماتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں جو ہماری محبت اور مودت پہ قائم رہا, جس نے ہمارے ذکر کو جاری رکھا, جس نے ہماری عزاداری کو جاری رکھا, اللہ بروز محشر اسے بدر اور احد کے 1000 شہیدوں جتنا ثواب لے رہے ہو. ثواب بدر اور احد کی 1000 شہیدوں کا جواب. جب مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھے گا کہ مولا 12ویں کے انتظار میں کیا کرنا چاہیے, مولا نے فرمایا اگر تم غیبت کے زمانے میں ہمارے دادے علی کی ولایت پہ قائم رہے, 12واں خود آ کے تجھ سے سلام لے. ہوئے ہوئے جس امام کے ماننے والے ہو تم یار, جس کا حسب بھی پاک, جس کا نسب بھی پاک, جس کا شجرہ بھی طیبہ, جس کی نسلیں بھی طیبہ. بزرگ بیٹھے ہیں, میری بات بھی 2 بزرگوں کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں, میری خوش قسمتی ہے, تائید کریں گے. اور جو معصوم کی نسل ہمیشہ شہزادی سے چلتی ہے, اس لیے ایک شہزادی بی بی ملکۃ العرب خدیجہ سلام اللہ علیہ, بی بی بیٹی ہے خویلد کی, خویلد بیٹے ہیں اسد کے, اسد بیٹے ہیں کسئی. شادی کس سے ہوئی؟ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیٹی اللہ نے دی شہزادی کلین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. سننا تم کن لوگوں کے ماننے والے ہو. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شادی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ. بیٹے ہوئے حسن اور حسین. امام حسن کی شادی یمن کے سردار عمران کیس کی بیٹی ام فروہ سے. بیٹے ہوئے شہزادہ قاسم. امام حسین کی شادی نوشروان عادل ایران کا بادشاہ, اس کا بیٹا ہرمز, ہرمز کا بیٹا یزجر, یزجر کی بیٹی شہربانو سے. شہزادی شہربانی سے شادی ہوئی, بیٹے ہوئے امام علی زین العابدین علیہ السلام. ذکر سب پوری تائید. امام علی زین العابدین علیہ السلام. امام علی زین العابدین کی شادی جناب امام حسن کی بیٹی شہزادی فاطمہ بنت حسن سے. بیٹے ہوئے امام محمد باقر. امام محمد باقر کی شادی ام فروہ خاتون سے. ام فروہ بیٹی ہے قاسم کی, قاسم بیٹے ہیں محمد ابن ابی بکر کی. ان کی زوجہ تھی گیہان بانو, گیہان بانو بھی بیٹی ہے ہرمز کی, ہرمز بیٹے یزجر کے, یزجر بیٹا نوشروان عادل کا. امام باقر کی شادی ہوئی ام فروہ سے. بیٹے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام. امام جعفر صادق علیہ السلام کی شادی اسپین کی شہزادی حمیدہ خاتون سے. بیٹے ہوئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے ذات پر. اسپین کی شہزادی سے شادی ہوئی, بیٹے ہوئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. امام موسیٰ کاظم کی شادی
خراسان کی شہزادی ام البنین نجمہ خاتون سے بیٹے ہوئے امام علی رضا علیہ السلام، توجہ میری جانب رکھیے، اجازت دو بھائی، بیٹے ہوئے امام علی رضا علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام کی شادی مصر کی شہزادی سبیکہ خاتون سے، بیٹے ہوئے امام علیہ السلام۔ تو مر جائے دشمن ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے کہ تمہیں اپنے پیروں کے باپ کے نام نہیں آتے، ہمیں اپنے پیروں کے ماں کے نام۔ آپ زندہ سلام، آپ زندہ سلام۔ کتنا ضروری ہے امام کا انتظار؟ امام امیر کے نزدیک جو سب سے بڑی عبادت غیبت کے زمانے میں امام ولی اللہ کا انتظار، اور یہ انتظار آپ کو اتنا فائدہ دے گا، اتنا فائدہ دے گا کہ مولا سے پوچھے گا نا، مولا آپ کے بہت سے چاہنے والے ہیں، آپ کا انتظار کرتے رہتے ہیں، مولا انتظار کرتے رہے، لیکن زندگی نے مولا وفا نہیں کی، مولا آپ کے ظہور سے قبل مر گئے۔ شاید پوری توجہ اس جملے پر، پوری توجہ، آپ کے انتظار سے پہلے زندگی نے وفا نہیں کی، مر گئے۔ امام فرماتے ہیں انتظار کریں، اگر ہمارا کوئی مومن مر گیا میرے انتظار کی تڑپ میں مر گیا، میں وقت کا محمد وعدہ کرتا ہوں جب میرا ظہور ہو، فضیلت سننا اپنی، جب وقت کے محمد کا ظہور ہوگا میں وعدہ کرتا ہوں کہ مومن جہاں بھی دفن ہو میں 2 فرشتوں کو بلاؤں گا، ان سے کہوں گا کہ خود کو ایک خوبصورت شکل میں ڈھالو، جنت سے ایک قیمتی لباس لے کے آؤ، ایک اچھی نسل کا گھوڑا لے کے، ایک بہترین تلوار لے کے، اور چلے جاؤ میرے ماننے والے کی قبر کے اوپر۔ تمہیں اپنا مقام ہی نہیں پتا، تم بھول چکے ہو تمہارا مقام، تمہیں تمہارا مقام یاد دلانا چاہتا ہوں۔ فرشتے آئیں گے خوبصورت شکل میں، خوبصورت گھوڑا لے کے، اچھا لباس لے کے، اچھی تلوار لے کے آ کے بڑے ادب کے ساتھ جب اس مرنے والے کو جگائیں گے نا، ہڑبڑا کے اٹھے گا، روایتیں بتاتی ہے جب کانپتا اٹھے گا نا اس وقت فرشتوں سے سوال کرے گا کیا ہوا؟ قیامت آ گئی۔ فرشتے کہیں گے قیامت نہیں آئی، قائم آ گیا ہے۔ آپ زندہ ہو سلامت، قیامت نہیں آئی، قائم آ گیا ہے، اور قیامت کی جرت ہی نہیں قائم سے پہلے آ جائے۔ اولاد زہرا کی شان اتنی ہے محسن، قیامت رکی ہوئی ہے ایک فرزند کے انتظار میں، اور جب آئے گا وقت کا محمد اس طرح نہیں آئے گا، کعبہ میں آئے گا، کہ خدا عادل ہے، عادل نہیں بلکہ سب سے بڑا عادل ہے۔ خدا نے کہا میرا وعدہ ہے تمہیں جہاں سے پہلا امام دوں گا آخری بھی وہاں سے۔ عدنان بھائی تصدیق کریں گے میری، کہاں آئیں گے؟ مکہ میں آئیں گے، مکہ میں امام اپنے چاخنے والوں کو لے کے کربلا جائیں گے، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ مولا کربلا جائیں گے حسین بادشاہ کی زیارت پہ، اور پتہ پہلا جملہ وہاں پہ کیا کہیں گے؟ السلام علیکہ یا جد مظلوم، اے میرے مظلوم جد آپ پہ میرا سلام ہو۔ بس ختم ہو گیا آج کا پیغام، میں نے کر دی مصیبت شروع۔ کوشش کیجئے گا جو غلطیاں کل ہوئی ہیں وہ غلطیاں آج نہ، کوشش کیجئے گا کہ آج حسین بادشاہ کو کم سے کم اتنا تحفہ ضرور دیں کہ اپنی ایک غلطی لازمی سدھاریں۔ اس مہینے میں ابھی 20-22 دن باقی ہے، تم اس مہینے میں چاہو تو ہر روز اپنی ایک غلطی ٹھیک کر سکتے، اور یہ اس 40 تک حسین بادشاہ کو سب سے بڑا تحفہ ہو۔ فرمائیں گے آ گیا میرا بیٹا محمد؟ جی آ گیا۔ لشکر کے ساتھ آیا ہے؟ جی دادا حسین لشکر کے ساتھ آیا۔ فرماتے ہیں کاش میرا بیٹا تو لشکر کو لے کے اس وقت آتا جب میرا قاسم گھوڑوں کے نیچے تھا۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، کاش تو اس وقت آتا جب میں نے اکبر کی برچھی نکالی، کاش تو اس وقت آتا جب 9 کلو کے اصغر کو 12 کلو کا تیر لگا تھا۔ ماں فرمائیں گے دادا میں آ گیا ہوں نا، اب میں سارے بدلے لوں گا، جو ظلم ہوا ہے نا آپ کے ساتھ
سارے بدلے لوں گا. روایتیں پڑھتے ہیں نا, مولا فرماتے ہیں میں قبر سے نکال کے کھجور کے اوپر لٹکاؤں گا. مجھے آ گئی سمجھ, ٹھیک ہے مولا, اب لٹکائیں گے قاتلوں کو کھجوروں کے اوپر. میں سمجھ گیا حسین کے قاتلوں کا انجام بھی میں سمجھ گیا, اکبر کے قاتلوں کا انجام بھی سمجھ گیا, لیکن مولا یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں, مجھے صرف اتنا بتائیں جو چادر نیزے کے ساتھ اتری اس چادر کی سزا کیا ہوگی. اللہ مان اللہ مان, جو چادر نیزے کے ساتھ اتری ہے اس چادر کی سزا کیا ہوگی. جو بغیر تطہیر والے خیمے میں گھوڑے سمیت گیا ہے اس کی سزا کیا ہو. 11 محرم کا دن تھا, جب آئی ہے نا بہن بھائی کی لاش کے اوپر. بہنیں جو ہوتی ہیں نا میری بات کی تائید کریں گی, انہیں اپنے بھائیوں کے نا بچپن میں واقعات نہیں بولتے. بوڑھی بھی ہو جائیں اپنے بھائیوں کے بچپن والے واقعات یاد رکھیں. چھوٹی سی عمر تھی نا شہزادی زینب سلام اللہ علیہ, دھوپ میں ایک دن سو رہی, باہر سے آئے نا حسین بادشاہ. حسین نے اپنی ابا کے ساتھ سایہ کر دیا. پتہ نہیں کتنی دیر شہزادی سوتی رہی. امام حسین بادشاہ اپنی ابا کا سایہ کیے رکھے. جب بہن اٹھی نا تو دیکھا کہ بھائی سایہ کیے ہوئے کھڑا ہے, بڑا تڑپی ہے اندر سے بھی. پتہ نہیں حسین کو کتنی دیر ہو گئی سایہ کیے ہوئے, پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا ہے, میرا بھائی میرے اوپر سایہ کر کے بیٹھا. اس دن شہزادی سوچ رہی تھی کہ کاش کوئی ایسا وقت آئے کہ حسین دھوپ پہ سویا ہوا ہو اور میں حسین کے اوپر سایہ کروں. شاید 11 محرم کا دن آیا, بھائی کی لاش پہ بہن آئی ہے, اس انداز سے آئی ہے نہ کہتی ہے حسین میں تو زندگی بھر یہ سوچتی رہی, اور کبھی تو دھوپ پہ سوئے گا اور کبھی تو دھوپ میں ہوگا, میں تیرے اوپر سایہ کروں گی. او حسین زینب اجڑ گئی, اور آج تو دھوپ میں ہے اور تیرے اوپر چادر کیا کروانی, اور میں تو تجھے کفن بھی نہیں دے سکتی. اللہ مان اللہ مان. بی بی کہتی ہے حسین تو بھی زہرا کا بیٹا, میں بھی زہرا کا بیٹی ہوں. مجھے یاد ہے عید کا دن تھا, اما زہرا نے تمہارے لیے جنت سے لباس منگوایا. حسین تو بھی وہی ہے, میں بھی ثانیہ زہرا ہوں, خدا کی کائنات بھی وہی ہے, تیرا درد بھی آج تک وہی ہے. حسین مجھے اتنی اجازت دے دے, جہاں سے تیرا لباس آیا تھا آج زینب کو اجازت دے دے, میں وہاں سے تیرے لیے ایک کفن منگوا دوں, میں وہاں سے تیرے لیے ایک کفن منگوا دوں. بندہ ہو شیعہ ہو ہلکے کا ماتمی, اور اس کا سر پہ ہاتھ نہ آئے, میں مار ہی نہیں سکتا. جب کہا مجھے ایک دفعہ اجازت دے دے, میں جنت سے تیرے لیے کفن منگواؤں, اس وقت حسین کی آواز آئی, اور زینب جو میرا کرتا لوٹ کے لے گئے, جو میرا کمر بند لوٹ کے لے گئے, اور جو میری انگلی کاٹ کے لے گئے, اور تجھے کیا لگتا ہے اور میرا کفن چھوڑ دیں گے, اور انہوں نے زینب میرا کفن بھی لوٹ لینا ہے. دعا ہے تمام